السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے اور ہم سب کے دلوں کے قریب ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ایک میری سبسکرائبر نے شیئر کیا تھا۔ کہتی ہیں کہ اگر کوئی بھی مجھ سے ناراض ہو جائے، فار ایگزامپل ہسبینڈ موسٹلی ہو جاتا ہے اپس اینڈ ڈاؤن کپلز میں، تو ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے یہ میں نے بہت بار کیا ہے، پانی پہ دم کر کے پلا دیتی ہوں اور خود بھی پی لیتی ہوں۔ ان کی ناراضگی خود ہی دور ہو جاتی ہے، غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور مزید اس وظیفے کی طاقت دیکھو، کہتی ہیں کہ اور یہ اکثر میں یہ ہمارے گھر میں کرتی ہوں آپسی سلوک اتفاق کے لیے، اور میری امی بھی یہی کرتی تھی۔ پہلے میرے بھائی ہر وقت لڑتے رہتے تھے تو انہوں نے شروع کیا اور پانی والے کولر میں ڈال دیتی تھی دم کر کے، اینڈ آلسو یہ میری چاچی چاچو کے غصے کو بھی کم کرنے کے لیے کرتی تھی۔ مطلب بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے یہ ہمارے گھر میں۔ تو یہ تھی اس وظیفے کی امپورٹنس، ویلیو، بینیفٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب آپ کو اس وظیفے کی قبولیت میں، طاقت میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ کتنی جلدی بندے کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ تو آج کی یہ اسپیشل ویڈیو ان تمام سسٹرز کے لیے جن کے شوہر ناراض ہیں، جو ہر ٹائم یہ سوچتی رہتی ہیں آخر مجھ میں کیا کمی رہ گئی تھی۔ تو وہ تمام سسٹرز دل چھوٹا مت کریں، کیونکہ آج میں آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتاتی ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے میں کے بارے میں آخر اسلام کیا کہتا ہے، کہ کیسے ایک بیوی اپنے شوہر کے دل کو، اس کے غصے کو، اس کے رویے کو محبت میں بدل سکتی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کے شوہر کو غصہ آئے، جب بھی آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کی بات نہ سنے، تو اس ٹائم پہ اسلام کی کیا ٹیچنگز ہیں ہمارے لیے۔ تو آج میں آپ کو وہ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں جو پرسنلی میں خود پریکٹس کرتی ہوں، کہ جب میرے ہسبینڈ غصے میں ہوتے ہیں یا جب مجھے اپنی بات منوانی ہوتی ہے، کہ ان سب سے میں بولوں گی کہ اپنے شوہر کے غصے کا علاج جو ہے نا وہ خاموشی سے کرو۔ یعنی کہ جب شوہر غصے میں ہونا، اس وقت اس سے بحث نہیں کریں، اس وقت آپ کا صبر ہی آپ کی جیت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کے وقت خاموش رہا، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ اور غصے کے وقت مسکراؤ، پانی پیش کرو، پھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے کہو یا اللہ میرے شوہر کے دل میرے لیے نرم کر دے۔ یہ دعا تیر کی طرح اثر انداز کرتی ہے، کیونکہ اس کو میں نے بارہا پریکٹس کیا ہے کہ جب آپ اپنے غصے کو کمپرومائز کر کے، اپنی انا کو چھوڑ کر اللہ کے حضور جاتے ہو نا، تو پھر وہی شوہر جو ہوتا ہے، جو ابھی غصے میں چیخ چلا رہا ہوتا ہے، وہ آ کے خود آپ سے سوری کرتا ہے، خود جو ہے وہ پہل کرتا ہے آپ کو منانے میں۔ یقین کرو کہ شوہر کے غصے کے ٹائم پہ یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ خود فیل کرو گے کہ اس کے بندے کے اندر کتنا چینج آتا چلا جائے گا۔ اور بہت بڑی غلطی جو عورتوں سے ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کو سپیس دینے لگ جاتی ہیں، اپنے شوہر کی میں انٹرسٹ ختم کر لیتی ہیں۔ مطلب پہلے آپ آبزرو کر لو خود ہی کہ اب سے کچھ ٹائم پہلے جب شادی کے شروع کے دن تھے یا پھر انگیجمنٹ کے ڈیز تھے، تو آپ کا انٹرسٹ لیول اپنے شوہر کی بات سننے میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب جیسے جیسے ٹائم گزر گیا ہے، آپ کو اس کی بات سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ آپ کا آدھا دھیان جو ہے وہ اسکرولنگ میں ہوتا ہے، ٹی وی میں ہوتا ہے، اور لیس انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ میاں کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب آپ کے شوہر گھر آ جائیں، آپ اپنی سب کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے شوہر کو ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی بات سنو، اپنی باتیں سناؤ۔ یہ چیز آپ کے شوہر کو آپ سے ہمیشہ جو ہے وہ اٹیچ رکھتی ہے، ہمیشہ وہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ یس شی از آلویز دیئر، کہ وہ میری بات ہر ٹائم سنتی ہے اور مجھے سمجھتی ہے۔ یہ ایک شوہر کے دل کو جیتنے کا سب سے بڑا امپورٹنٹ ہتھیار ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور تیسری اہم بات کہ دعا کو اپنا ہتھیار بنا لو، کیونکہ جب باتوں سے آپ کا کام نہیں ہوتا، اداؤں سے کام نہیں ہوتا، تو دعائیں وہ آپ کا کام بنا دیتی ہیں۔ رات کو سجدے میں گر کر تہجد میں اللہ سے اپنے شوہر کی محبت مانگو، اپنے گھر کا سکون مانگو۔ یقین کرو کہ یہ الفاظ جادو کی طرح اثر کرتے ہیں اور آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ اور نمبر 4، کبھی بھی اپنے شوہر کو اس کے عیب نہیں گنواؤ، اس کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرو۔ مطلب دیکھو سسٹرز، کوئی بھی شوہر پرفیکٹ نہیں ہوتا، جیسے کوئی بیوی پرفیکٹ نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی شوہر بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، آپ کی تمام امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ممکن ہے کہ اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دے۔ سورہ النساء کی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ آیت عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ اگر وہ عیبوں پر نہیں بلکہ خوبیوں پر نظر ڈالیں ہر جنت بن جاتا ہے۔ اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے ارد گرد آبزرو کرو کہ سوسائٹی میں، آپ کے آس پاس نیبرز میں کس طرح عورتیں سروائیو کر رہی ہیں اپنے گھروں میں۔ کسی کے شوہر اچھے ہیں لیکن ان کے سسرال کے رولز اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ they are not allowed to go anywhere even their parents house۔ اسی طرح میرے آس پاس بھی ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہیں جب میں باہر نکل کر ٹیرس پہ آبزرو کروں، اچھا میں نے کبھی اس گھر کی عورت کو میں نے باہر واک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ ہماری سوسائٹی میں انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، لیکن کچھ گھروں کی ٹریڈیشنز، کچھ گھروں کے رولز اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ ان کی بہوؤں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی باہر جانے کی، کسی سے بات کرنے کی، کسی نیبر سے جو ہے وہ دوستی کرنے کی۔ they are strictly bound in their houses۔ تو ان لوگوں کو دیکھو، آپ یقین کرو، آپ شکر ادا کرو کہ اللہ کا، کہ اللہ شکر ہے آپ نے مجھے بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ گھروں میں کس طرح سے بچیاں سروائیو کر رہی ہیں جن کو کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں، کسی سے ملنے کی اجازت، ٹھیک ہے۔ اور بہت ہی اہم بات جو آپ نے اپنے پلے سے باندھ لینی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورت اگر 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اتنی آسان ہے جنت عورتوں کے لیے، اور صرف 5 چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ اور یقین کرو جب میں نے یہ حدیث فرسٹ ٹائم پڑھی تھی نا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ عورتوں کے لیے تو بہت ہی آسان چیز ہے کہ وہ جنت حاصل کر لیں۔ نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرنی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ These are so easy terms for women۔ آپ بس یہ 3-4 چیزیں کر لو، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ایک میری سسٹر ہے جنہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے شوہر مجھ سے بات نہیں کرتے، کیونکہ میں اب بہت تھک گئی ہوں ان کو منا کر، پہل کر کے جھگڑے میں۔ تو میں نے ان سے بولا کہ آپ غصہ مت کریں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں ابھی، اور کہیں یا اللہ میں نے اپنی انا تیرے سپرد کر دی ہے، کیونکہ جب آپ خاموش رہو گی تو اللہ خود آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی یاد ڈال دے گا، اور اللہ دلوں کو موڑنے والا ہے۔ بے شک اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے، وہ چاہے تو نفرت کو محبت میں بدل سکتا ہے۔ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا تو دنیا کے رشتے خود بخود جو ہے وہ آپ سے اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو فجر میں دعا مانگو، تہجد میں رونا سیکھو۔ تو اگر آج والا وظیفہ آپ اپنے شوہر کے لیے کر لیتے ہو، یہ اتنا پریکٹس کیا ہوا عمل ہے، اتنا اتھینٹک عمل ہے، وہ شوہر جو آپ سے ناراض ہے بہت جلد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا دل نرم ہو جائے گا آپ کے لیے، آ کر آپ کو کہے گا کہ تم بدل گئی ہو اور تم جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعی میں یہ کوئی فینٹیسی ورڈز نہیں ہے، کوئی ڈرامائی ورڈز نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کر لو اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بیوی وہ نہیں ہے جو صرف خوبصورت ہو، بلکہ وہ ہے جو شوہر کے دل کو سکون دے، کہ خوبصورتی آپ کو کہیں بھی مل سکتی ہے، اگر آپ اپنے شوہر کے دل کے سکون کا باعث بنو گی تو وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی آپ سے دور نہیں ہوگا۔ تو جب آپ اللہ کے لیے صبر کرو گی تو اللہ بھی آپ کے لیے محبت لکھ دے گا آپ کے شوہر کے دل میں، آپ کے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا، اور آپ دیکھو گے خود کہ وہ شوہر جو کبھی آپ سے ناراض رہتا تھا اب آپ کا جو ہے وہ دیوانہ بن جائے گا، آپ کے گن گائے گا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اپنی فیملی کے سامنے سٹینڈ لے گا۔ تو یہ تھی کچھ ٹپس آپ کے لیے ایک کامیاب بیوی بننے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے، جب آپ کے ہسبینڈ بہت زیادہ غصے میں ہو اور آپ ان کا دل نرم کرنا چاہ رہے ہو، ان کا موڈ چینج کرنا چاہ رہے ہو، تو اس ٹائم پہ آپ نے 700 مرتبہ یا پھر 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیں، خود پئیں، یا وہ شخص جو آپ سے ناراض ہو گیا اس کو دم کر کے پلائیں، اور یقین کریں کہ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر وہ شخص آپ سے دور ہے جو آپ سے ناراض ہے، آپ اس کی تصویر پہ دم کر دو اور خود وہ پانی پی لو، اور پورا یقین رکھنا ہے آپ نے کہ یہ 110% کام کرتا ہی کرتا ہے۔ تو تمام میری سسٹرز، اگر آپ اپنے گھر کو پرسکون بنا چاہتے ہو، اپنے شوہر کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہو اپنے لیے، تو اس عمل کو لازمی پریکٹس کرو، یہ بہت پاورفل عمل ہے۔
اور سالوں سے لوگ اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں، اللہ نے ان کو کبھی مایوس نہیں لوٹایا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس عمل کو کون کون کر سکتا ہے۔ اس عمل کو شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اگر کوئی آپ کا پسندیدہ رشتہ جو ہے وہ آپ سے ناراض ہے، آپ کی مدر ناراض ہے، آپ کے فادر ناراض ہے، سسٹرز ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، یا پھر ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ وہ اولاد جو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، خاص طور پہ جو لڑکے ہوتے ہیں ماں باپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، سب بچوں کے لیے بھی آپ کر سکتے ہو۔ ان شارٹ، آپ کوئی بھی ایسا رشتہ جو بھی آپ سے ناراض ہے، دور ہو گیا ہے، بلا وجہ غصہ کرتا ہے، آپ کے فیانسی ہیں، آپ ان سب کے لیے کر سکتے ہو۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے، دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ کوشچن جو یہاں پہ ریز ہوگا وہ یہ کہ اس کو پیریڈز میں کر سکتے ہیں۔ بالکل، اس کو پیریڈز میں بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم میں آپ اس کو کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی عبادات کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series۔ اللہ پاک بلوچ، محمد اسد، احمد مغل، فادر، شفا، سہرش، علی رانا، سومیا، فخر النساء، عائشہ این نسیم، ایچ کوور، عزا وقاص، موہد نسیم، سمارٹ سکلز، ارسلان، زلفا، سرفراز، and مدر، مرحا کیسے، صبا راجپوت، نعمہ راشد، شزیلا یاسمین، معروف فرید، نازش، مسلم گرل، فوزیہ مصطفیٰ، مریم شیر، عمرانہ پروین، فاطمہ مدر، شاہین پروین، فاطمہ شاہین، انم این کامل، ثنا عدنان، بے نظیر خان، گیمنگ پرو، سمی کلثوم، شاہانہ، کرافٹی گرو، فاطمہ پروین، خالدہ جیہ، تنزیلہ ذوالفقار، سدہ شہباز، زین امجد خاتون، وحیدہ حسنین راجپوت، نزت تبسم، اقصی امرین، عروبہ چودھری، ثنا، افشین تابش، سائرہ، علیشہ، سلمہ، گلستہ، رضوانہ خان، انکل، ریحانہ انصاری، فائزہ شگفتہ، یاسمین، ناصر، نفیس، منیرہ رسول، ثانیہ عمران، نائلہ، شائستہ حسن، نازیہ بانو، دانش، بٹی، ایشان، جلیل النساء، شمائلہ شیخ، نازیہ عمران، صدام، شبینہ، زیمو خان، جویریہ مغل، نشا، امن، مائلہ علی، حفصہ عابد، وحیدہ رحمان، سنبل کاشف، ارمی شامی، یاسمین میمن، اینا سیم، کوثر سبلنگز، ربہب، زارا خان، فیاض بری، شاہدہ نواز، سائرہ فاطمہ، طلال، کرن، مونا، طاہرہ، ماجد، شاہد، نازمہ، شازیہ، سعدیہ، آسمہ، اسلم، جاوید، جمشید۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور اینا کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، ان کو ایک دوسرے کے حق میں بہترین بنا کے محرم بنا دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے۔ اللہ پاک فلسطین کے جتنے بھی لوگ بے گھر ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی مدد کیجئے۔ اللہ پاک فلسطین پہ اپنا رحم کیجئے، اپنا کرم کیجئے۔ اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔